اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، والحکمہ اور حکم، والنبوہ اور نبوت، فإن یکفر بہا ہؤلاء، پس اگر کفر کریں ساتھ ان کے یہ مکہ والے، فقد وکلنا بہا قوما، پس تحقیق یہ چیزیں ہم نے سونپ دی، سپرد کر دی ایسی قوم کے لیے، لیسوا بہا بکافرین، نہیں وہ اس کا انکار کرنے والے۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، ہدی اللہ، رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ مقتدی، پس ساتھ ان کی ہدایت کے تو چل۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے نہیں تم سے مانگتا اوپر اس کے اجر، ان ہوا الا ذکری للعالمین، نہیں وہ مگر نصیحت ہے واسطے عالمین کے۔ وما قدر اللہ، اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حق قدری ہی، جیسا کہ حق تھا اس کی پہچان کا۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اوپر بشر کے، من شیء کوئی چیز۔ کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی، کس نے اتاری کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کہ لائے اسے موسیٰ علیہ السلام، نورا وہ روشنی ہے، وہدا اور ہدایت ہے، للناس واسطے لوگوں کے، تجعلونہ کرتے ہو تم اس کو، قراطیس ورق، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا اور چھپاتے ہو تم بہت ساری چیزیں، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور سکھائے گئے تم وہ کہ نہیں تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے اتاری، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دو ان کو ان کے شغل میں، یلعبون وہ کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب ہم نے اتاری، مبارک برکت والی، مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ تو ڈرائے بستیوں کی اصل کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے، یؤمنون بہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ توحید اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے، اور شرک سے اللہ رب العزت کو بڑی نفرت ہے۔ توحید کے پیغام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات لے کر آئے، گویا انبیاء کی ڈیوٹی، انبیاء کا انتخاب توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کو میں نے اپنی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا ہے، اگر وہ بھی شرک کریں ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پیغمبر شرک کرتا نہیں ہے، فرض محال اگر پیغمبر بھی شرک کے قریب چلا جائے، پیغمبر بھی شرک کر لے، اس کے اعمال بھی ختم۔ شرک کا معمولی شائبہ اگر ہمارے اعمال میں آ جائے تو اعمال کا صفایا ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑا مٹکا دودھ کا ہو، پیارے لخت جگر کے پیشاب کے چند قطرے اس میں پڑ جائیں، کون ہے عقل مند اسے استعمال کرنے والا؟ یقیناً یہ سمجھ کر اسے اڈیل دیں گے یہ پلید ہو چکا ہے۔ فرمایا جس طرح وہ دودھ کام کا نہیں رہتا، اسے پینا کسی عقل مند کے لیے مناسب نہیں کوئی سمجھتا، تو اعمال بھی اس شخص کے ضائع ہو سکتے ہیں جو شرک کرتا ہے۔ فرمایا فرض محال اگر پیغمبر بھی شرک کرے اس کے اعمال بھی ختم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ ہم نے دی ان کو کتاب، والحکمہ اور حکم، والنبوہ اور نبوت، فإن یکفر بہا ہؤلاء، فرمایا اگر یہ مکہ والے انکار کریں، اگر کفر کریں ساتھ ان کے، یعنی کتاب کے، حکم اور نبوت کے ساتھ وہ تمسخر کریں، ٹھٹھا کریں، فقد وکلنا بہا قوما، پس تحقیق ہم نے سپرد کر دی یہ چیزیں ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ معنی بھی کرتے فإن یکفر بہا ہؤلاء،
پس تحقیق پس اگر یہ لوگ کفر کریں پس ہم نے مقرر کر دیے ان چیزوں کے لیے وہ لوگ لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ان چیزوں کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یار مکہ کی سرزمین پہ لوگ کتاب کا انکار کریں، حکم کا انکار کریں، نبوت کا انکار کریں، ہم نے ایسی جماعت تیار کر رکھی ہے ان چیزوں کو لے کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ کی وہ جماعت جو اس کے نظام کو آگے پہنچانے کے لیے مقرر ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ دنیا میں 1.5 یا 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ان کے اندر بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے پہنچی وہ موجود ہیں، اللہ کا حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات بھیجے لگاتار، اور حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے تشریف لائے تو فرمایا ان کی وہ امانت جو انہوں نے امت کے حوالے کی قیامت تک امت میں رہے گی، اور قیامت تک امت اس پہ عمل پیرا رہے گی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، وہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، آپ ان کی ہدایت کے مطابق چلیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو ہدایت کی راہ دی ہے، آپ بھی اسی راہ پہ چلیں۔ گویا توحید کا پلیٹ فارم سب کے پاس ہے، اخلاق حمیدہ کا پلیٹ فارم تمام انبیاء کے پاس رہا، احکام اور شرائع الہیہ تمام انبیاء کے پاس رہیں، تو فرمایا آپ بھی ان کی اقتداء کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ شان نزول اس آیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، نام ہے اس کا ولید ابن مغیرہ، اس کے 13 بیٹے تھے، اور یہ جب اپنے بیٹوں میں موجود ہوتا تو کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا باپ کون ہے بیٹا کون ہے۔ 14واں یہ ہوتا تھا، گویا اپنی صحت بھی اس کی ٹھیک تھی اور بیٹے بھی جوان تھے۔ 13 بیٹوں میں صرف 3 کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دور سے مالا مال کیا، 3 اسلام میں داخل ہوئے، 3 نے کلمہ پڑھا۔ ان میں ایک حضرت خالد ابن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حشام بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ولید ابن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 اسلام میں داخل ہوئے، باقی 10 کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، 10 اسلام سے دور رہے۔ یہ بڑا منہ پھٹتا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ یہ کلمہ طیبہ جو بار بار سناتے ہیں نا، اور کلمہ شہادت یہ سنانا چھوڑ دیں، میں آپ کو جتنا چاہیں جتنا کہیں مال دے دوں گا، آپ کی 7 پشتیں اسے استعمال کریں، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ان کو بتا دو کہ میں قرآن پاک سنانے کا تم سے معاوضہ نہیں لے رہا، نہ لینا چاہتا ہوں، نہ لوں گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن بغیر معاوضے کے پہنچا رہا ہوں، اس پہ کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، نہیں تم سے سوال کرتا اجر کا، ان هو الا ذکریٰ للعالمین، نہیں وہ مگر نصیحت ہے واسطے عالمین کے۔ وما قدر اللہ حق قدری۔ اس آیت کا شان نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس کا نام ابو رافع، اور ہمارے دوسرے شیخ استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نام نقل کیے ہیں، ایک ہے مالک بن سیف صوت کے ساتھ، ایک ہے فخاص بن عزورہ، کہ دونوں میں سے ایک تھا کوئی۔ بہرحال کوئی بھی ہو، تھا وہ یہودی، جو بھی آیا، اور تھا بھی بڑا منہ پھٹ، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا کسی بشر پہ کوئی چیز اتری ہو۔ آپ علیہ السلام نے کہا نا، قرآن پاک مجھ پہ اترا ہے، یہ کتاب مجھ پہ اتری ہے، وہی مجھ پہ آتی ہے، اس نے کسی بشر پہ کوئی چیز نہیں اتری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا محبوب بتائیں ان کو وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کا حق تھا۔
اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، اللہ کے سفیر ہیں۔ آج گویا سلاطین اپنے نمائندے بھیجتے ہیں دوسرے ممالک میں، تو جو سفیر بن کر کسی ملک کا جاتا ہے، سفیر کا معاہدہ ملک کا معاہدہ ہوتا ہے، سفیر کی گویا کہ بدعہدی پورے ملک کی بدعہدی ہوتی ہے۔ اگر سفیر معاہدہ نہیں کرتا گویا اس ملک نے معاہدہ نہیں کیا، اور سفیر کی انسلٹ یا سفیر کا قتل پورے ملک کا قتل تصور کیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سفیر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے پروگرام کے، اللہ کے پیغام کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ ہے وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر، جب کہا انہوں نے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اوپر بشر کی کوئی چیز، تو رب العزت نے کہا قل من انزل الکتاب الذی، کہہ دیجئے کس نے اتاری ہے کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب کس نے اتاری؟ نورا، روشنی ہے، وہ ہدا اور ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری وہ کس نے اتاری؟ کیا موسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ وہ کتاب اللہ رب العزت نے نہیں اتاری؟ تجعلونہ قراطیس، کرتے ہو تم اس کو ورق ورق، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو بہت ساری چیزوں کو۔ گویا کچھ پہ عمل کرتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو، کچھ کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، سکھائے گئے تم وہ کہ نہیں تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قُلِ اللّٰہ، فرمایا یہی جواب ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اللہ رب العزت نے اتاری، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب کا انکار کس بنیاد پہ ہے؟ ثم ذرہم، پھر چھوڑ دے ان کو، فی خوضہم، ان کے شغل میں، یلعبون، کھیلتے ہوئے۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب انزلنا، ہم نے اتاری، مبارکن، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدی، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو ڈرائے بستیوں کی اصل کو۔ ام القریٰ، قریٰ قریہ کی جمع ہے، ام کے معنی اصل کے ہیں، ام کے معنی ماں، اصل۔ گویا مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام بستیوں سے پہلے یہ بستی بنی، سب بستی اس کے بعد بنی۔ جس طرح روٹی کا پیڑا ہے نا، اور اس کے بعد روٹی پھیلائی جاتی ہے، فرمایا اس طرح زمین پیڑے کی مانند گویا مکہ مکرمہ جہاں ہے یہاں بنائی گئی، اس کے بعد اسے والارض بعد ذالک دحاہا، پھیلا دیا گیا۔ تو اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام القریٰ اس لیے کہا کہ تمام بستیوں کو وجود بعد میں ملا ہے۔ ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اور مکہ مکرمہ، مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ اصل میں ناف کو کہتے ہیں، مکہ اصل میں ناف کو کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کے وجود میں یہ ناف ایک پورے وجود کا سینٹر کہلاتی ہے، ماں کے پیٹ میں یہیں سے خوراک سپلائی ہوتی تھی، پوری دنیا کا سینٹر بھی مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چار دانگ عالم، 400 عالم میں ہدایت کو پھیلایا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تو ڈرائے بستیوں کے اصل کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے، ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، وہ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آ جائے گا۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، والحکم، اور حکم، والنبوہ، اور نبوت، فَإِن یکفر بہا، پس اگر کفر کریں ساتھ اس کے، ہؤلاء، یہ مکہ والے، فقد وکلنا، پس تحقیق ہم نے سپرد کر دی یہ چیزیں، قوماً، ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، نہیں وہ اس کا انکار کرنے والے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، وہی لوگ ہیں ہدایت، ان کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، فبہداہ مقتدی، پس آپ ان کی ہدایت کے مطابق چلیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجیے نہیں تم سے سوال کرتا اجر کا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، نہیں وہ مگر نصیحت ہے واسطے عالمین کے۔ وما قدر اللہ، اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حق قدری، جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا، اس کو پہچاننے کا۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، علی بشر، اوپر کسی بشر کے، من شیء، کوئی چیز۔ کہہ دیجیے من انزل الکتاب، کس نے اتاری کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ،
وہ کہ اسے لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام نورا، وہ روشنی ہے، بہدا اور ہدایت ہے، للناس واسطے لوگوں کے، تجعلونہ کرتے ہو تم اس کو قراطیس ورق، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا چھپاتے ہو تم بہت ساری چیزوں کو، وعلمتم ما لم تعلموا سکھائے گئے تم کہ نہیں تم جانتے تھے، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے آباء و اجداد، قل اللہ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے اتاری، ثم ذرہم پھر چھوڑ دے ان کو، فی خوضہم ان کے شغل میں، یلعبون کھیلتے رہیں، وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے، انزلناہ مبارک ہم نے اتارا اس کو برکت والی ہے، مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، ولتنذر ام القری اور تاکہ تو ڈرائے بستیوں کی اصل کو، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین یؤمنون بالآخرہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے، یؤمنون بھی ایمان لاتے ہیں ساتھ کے، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔